السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لندن کی سرزمین پر امیر جماعت مرکز نظام الدین حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کا ایمان افروز بیان سن کر دل ہو جائے گا باغ باغ، روح اور ایمان میں پیدا ہو جائے گی تازگی۔ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوست و احباب کا تہ دل سے استقبال اور خیر مقدم ہے۔ برطانیہ لندن میں 4 روزہ عالمی تبلیغی اجتماع 10 جولائی سن 2026 عیسوی بروز جمعہ بعد نماز فجر شروع ہوا تھا اور 13 جولائی بروز پیر صبح 9 بجے کے قریب حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے آخری ایمان افروز خطاب اور دعائے خاص کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ مولانا سعد صاحب نے اپنے آخری خطاب میں عوام و خواص سے خطاب کرتے ہوئے جو اہم پیغام دیا، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے، انشاءاللہ دل باغ باغ اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محترم سامعین، مرکز نظام الدین کے امیر جماعت حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم نے حاضرین کو نہایت مؤثر انداز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، ایمان کی حقیقت اور دین کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا۔ بیان میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا کہ انسان کی حقیقی کامیابی دنیا کی دولت، شہرت یا منصب میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے میں ہے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ نماز مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور زندگی میں سکون اور برکت آتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ بیان میں یہ بھی توجہ دلائی گئی کہ دعوت و تبلیغ کا مقصد کسی سے بحث کرنا یا کسی پر برتری جتانا نہیں، بلکہ محبت، اخلاص، خیرخواہی اور نرم مزاجی کے ساتھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے۔ امت کا ہر فرد اس ذمہ داری کو محسوس کرے کہ وہ اپنے اخلاق، کردار اور عمل کے ذریعے دین کی دعوت عام کرے۔ حضرت مولانا سعد کاندھلوی دامت برکاتہم نے اس بات کی بھی ترغیب دی کہ مسلمان اپنے وقت کا ایک حصہ دین کے لیے نکالیں، مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و دعا کا اہتمام کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مبارک مجلس کو امت کے لیے نافع بنائے۔ حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، انہیں صحت و عافیت اور استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو دین پر چلنے، نماز کی پابندی کرنے اور اللہ کے بندوں تک دین کی دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ خاص بات تھی جو مولانا نے اپنے بیان میں کہا۔ الحمدللہ اس 4 روزہ تبلیغی اجتماع میں متعدد علماء کرام کے بیانات ہوئے اور ہر ایک نے اللہ کے بندے کو اللہ سے جڑنے کی بات کی، نماز کی پابندی اور اس کے علاوہ حسن اخلاق اختیار کرنے، سبھی کو گلے لگانے کے بارے میں پیغام دیا، اپنے اخلاق، کردار اور عمل کے ذریعے دین کی دعوت عام کرے، اس کا بھی پیغام دیا۔ بہت ہی کامیاب رہا۔ ختم بخاری کا پروگرام بھی اس پر مجلس میں کیا گیا۔ حضرت مولانا سعد صاحب برکاتہم نے کہا کہ بھائی میں تو ختم بخاری کا اہل نہیں، اس کے لیے تو دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ کرام مستحق ہیں، یا شیخ الاسلام حضرت مولانا شیخ تقی العثمانی اس کے مستحق ہیں۔ ایسے اکابر کو دعوت دینی چاہیے ختم بخاری کے لیے۔ بہرکیف یہ ایک دینی مبارک محفل ہے، ختم بخاری کا اجلاس اور اہتمام کرنا بھی بہت ہی بہترین عمل ہے۔ بہرکیف یہ پروگرام بہت ہی کامیاب رہا اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں شریک ہوئے تھے اور الحمدللہ بہت ساری جماعتیں نکلی، 6 روزہ، 10 روزہ،
چلہ 4 مہینے کے سال کے لیے جماعت نکلی اور 4 روزہ اجتماع بڑا کامیاب اجتماع رہا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے اجتماعات کو بہت قبول فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مرکز نظام الدین کے تحت ہونے والی اجتماعات ہیں سبھی کو اللہ تعالیٰ اچھے انداز میں انعقاد کرنے اور انعقاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔